السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور عبادتیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین اور روشن طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو اور پردہ میں رہنے والی خواتین، اللہ کی فضل و کرم سے ہم لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ والجماعہ کی کتاب اصول السنہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ درس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ، ایک بہت ہی اہم سنت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور اس کی شرح میں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی بہت ہی قیمتی وضاحتیں اور باتیں ہم لوگوں نے دیکھیں، اور آج کچھ چیزوں اس تعلق سے اور مزید کچھ چیزوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے دوسری شرح سے، جو بہت ہی مفید ہیں۔ اصول یہ تھا کہ وَأَلَّا يُخَاصِمَ أَحَدًا وَلَا يُنَازِرَهُ وَلَا يَتَعَلَّمَ الْجِدَالَ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدْرِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا مِنَ السُّنَنِ مَكْرُوهٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ، کہ سنت کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ کوئی بندہ، آدمی کسی سے بحث و مباحثہ نہ کرے، مناظرہ نہ کرے، اور لڑائی جھگڑے جدال نہ سیکھے، اس کی تعلیم حاصل نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ تقدیر کے بارے میں کلام کرنا، اللہ رب العالمین کی دیدار کے بارے میں کلام کرنا، اور قرآن مجید اور اس جیسے دوسری سنتوں کے بارے میں کلام کرنا، یہ مکروہ ہے اور منع کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا جب تک کہ جدال کو چھوڑ دے۔ جب جدال کو چھوڑ دے گا تو اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا، اور جو آثار آئے ہوئے ہیں، سنتیں آئی ہوئی ہیں، اس کو تسلیم کر لے اور اس پر ایمان لائے تو اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا۔ گرچہ جدال کر کے سنت تک پہنچ جا رہا ہے، لیکن وہ طریقہ غلط ہے، اسی وجہ سے وہ اہل سنت سے خارج ہوگا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہم لوگوں نے سنا تھا، یعنی منع کیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات جو یہاں بیان فرمایا ہے، میں نے بہت غور کیا اور سوچا کہ اتنی بڑی بات کہ دین کے اندر لڑائی جھگڑا، مناظرہ وغیرہ کرنا، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اور سنت کو، عقیدے کو اس طرح سے ثابت کر رہا ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اتنی بڑی انہوں نے بات کہی ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو میں نے کئی شرح کو اٹھایا اور دیکھا، جیسے کہ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی، اور اسی طریقے سے یہ سنن دارمی کا مقدمہ، خصوصی طور پر آپ لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ سنن دارمی کا مقدمہ، میں کئی بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ سنن دارمی کا مقدمہ ضرور پڑھ لیں۔ سنن دارمی کے مقدمے وغیرہ سے میں نے کچھ چیزوں کو ذکر یہاں نوٹ کیا ہے، میں آپ کو اس کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے۔ اب دیکھیے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات کیوں کہی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے،
48 नंबर की हदीस है, 40 पर 8वीं हदीस है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़ल्ला कौमुन बअद हुदन कानू अलैहि इल्ला ऊतुल जदला सुम्मा तला हाज़िहिल आया बल हुम कौमुन खसीमून। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई कौम हिदायत पर रहने के बाद गुमराह उस वक्त हुई, कोई भी कौम हिदायत पर है, हिदायत के रहने के बाद गुमराह उसी वक्त हुई जब वो जिदाल, बहस व मुबासा, झगड़े में मुब्तला हुई, झगड़े में मुब्तला हुई तो वो गुमराह हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 50 पर 8 की तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, बल हुम कौमुन खसीमून, बल्कि वो झगड़ालू लोग हैं, बल्कि वो लोग झगड़ालू लोग हैं। तो अब यहाँ गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कही है कि कोई कौम हिदायत पर रहने के बाद गुमराह उसी वक्त होती है जब वो जिदाल पर, बहस मुबाहसा पर, मुनाजिरे पर उतर आती है, मुब्तला हो जाती है, तो वो गुमराह हो जाती है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन इब्न माजा के अंदर। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं कह दिया, ऐसे नहीं फरमा दिया उन्होंने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुरान मजीद की आयत को पेश किया, बल हुम कौमुन खसीमून, बल्कि वो लोग झगड़ालू लोग हैं, झगड़ालू लोग हैं। इसी वजह से अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अर्राजिही उसूल सुन्ना की शरह के अंदर उन्होंने जिक्र फरमाया है कि अल जिदालु फी दीन मनहियुन अन्हु, कि दीन के अंदर लड़ाई झगड़ा करना मना है। क्यों मना है? कहते हैं कि लिअन्नहु इज़ा खासमल इंसान व नाज़रा फी नुसूस, क्योंकि जब इंसान नुसूस में यानी दलील में झगड़ा करेगा, मुनाजरा करेगा, तो ये इसकी लड़ाई झगड़े इनकार तक पहुंचा देगा। ये जो लड़ रहा है, मुनाजरा कर रहा है, नस आ जाने के बाद, दलील आ जाने के बाद, दलील में लगड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो ये चीज इसको इनकार तक पहुंचा देगी, तावील तक पहुंचा देगी। कहते हैं फल खुसूमात वल जिदाल मिन तरीक़त अहलिल बिदअ, के खुसूमात, दीन के अंदर, दलील के अंदर लड़ाई झगड़े करना, ये अहले बिदअत के तरीकों में से, अहले बिदअत के तरीकों में से है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज फरमा ले। बुखारी शरीफ की एक रवायत है, हदीस नंबर 2450 पर 7 में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा राविया है, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अबग़ज़र रिजाली इलल्लाहि अल-अलद्दुल खसीम, कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा आदमी वो है जो सख्त झगड़ालू है। अब गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा झगड़ालू, सबसे ज्यादा नापसंद वो आदमी है जो झगड़ालू है, ज्यादा झगड़ा करने वाला है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जो सुन्नत के उसूल बयान किए हैं, ऐसे नहीं बयान कर दिया, इसके पीछे दलाइल हैं, कुरान मजीद की आयतें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उनको सामने रखते हुए उन्होंने ये उसूल बनाया है। और एक बहुत ही सोचने समझने वाली बात इमाम अल आजूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अश-शरइय्या के अंदर हसन सनद के साथ जिक्र फरमाया है। ये किताब अगर कहीं आपको मिले किसी जुबान में, जो जुबान आपको आती है, इमाम आजूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अश-शरइय्या, तो इसको जरूर पढ़ें। ये अहले सुन्नत वल जमात के उसूल, कवाइद, अकीदे के बारे में बहुत ही बेहतरीन किताब है इमाम आजूरी रहमतुल्लाह अलैह की अश-शरइय्या। तो उन्होंने जिक्र फरमाया है कि मअन बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इनसरफ़ा मालिक इब्न अनस यौमन मिनल मस्जिद, कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मस्जिद से लौट रहे थे और वो मेरे हाथ को थामे हुए थे। हजरत मअन बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो फलहक़हु रजुलुन युक़ालु लहु अबू हुरिया, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक आदमी मुलाकात करता है जिसको अबू हुरिया कहा जाता था। काना युत्तहमु बिल इरजाए, उस पर इरजा की तोहमत लगाई गई थी, मुर्जिया होने का तोहमत उस पर था। इरजा का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं कि ईमान घटता बढ़ता नहीं है, वो मुर्जिया होते हैं।
تو یہ آدمی مرجیہ میں سے تھا. آ کر کے کیا کہتا ہے, یا ابا عبداللہ, یا ابا عبداللہ, یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو عبداللہ, اسمع منی شیئا اکلمک بہ, آپ مجھ سے کچھ سنیے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے میں حجت کرنا چاہتا ہوں. اخبر کا برائی, میں اخبروں کا برائی, میں اپنی رائے آپ کو خبر دے رہا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کون؟ مرجیہ آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بارے میں آپ کو خبر دے رہنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوال کیا وہ بڑا بہترین سوال ہے, اور ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے. کہا کہ فَإِنْ غَلَبْتَنِي, ٹھیک ہے تم اپنی بات بتاؤ گے, اپنی رائے بیان کرو گے اور مجھ سے حجت کرو گے. اگر تم مجھ پر غالب آ گئے, اگر جیت گئے, تم مجھ پر جیت گئے, غالب آ گئے, تو کیا ہوگا؟ تو اس آدمی نے کہا ان غلبتک فاتبعنی, اگر میں غالب آ گیا, میں جیت گیا, تو میری اتباع کر لیجیے. اب سوچ رہے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مرجیہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے حجت کرنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم غالب آ گئے, جیت گئے, تو کیا کروں گا میں؟ تو وہ آدمی مرجیہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر غالب آ گیا تو میری اتباع کر لیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جواب دیا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت میں اعلیٰ مقام عنایت کرے. فرمایا فَإِن جَاءَ رَجُلٌ آخر, اگر میرے پاس دوسرا کوئی آدمی آئے اور مجھ سے کلام کیا اور وہ بھی مجھ پر غالب آ گیا, وہ بھی مجھ پر جیت گیا, تو میں کیا کروں؟ تو مرجیہ نے کہا اس کی بھی اتباع کر لیجئے, اس کی بھی اتباع کر لیجئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے, بعث اللہ عز وجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدین واحد وَأَرَاكَ منتقل من دین الی دین, کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ عز وجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین دے کر کے بھیجا تھا, اور تمہارا رائے ہے, تمہاری رائے یہ ہے کہ ایک دین کو چھوڑو پھر دوسرے دین میں جاؤ, پھر دوسرے دین میں جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تو ایک دین دے کر کے بھیجا تھا, اور تم کہتے ہو کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تیری اتباع کر لوں گا, دوسرا آدمی آئے وہ مجھ پر غالب آ جائے تو پھر اس کی میں اتباع کر لوں گا. کتنے لوگوں کی اتباع کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین دے کر کے بھیجا. کتنا بھاری اور بہترین جواب ہے. تو اسی وجہ سے اہل احوا, بدعتی لوگوں سے مناظرہ وغیرہ عام آدمی کو اسے نہیں کرنا چاہیے. جو اس میں ماہر ہیں وہ حق پہچاننے کے لیے, اگر سامنے والا حق جاننے کے لیے آیا ہے تو اس کی رہنمائی کرے, دلیل کو کھول کھول کر کے بیان کرے تو الگ بات ہے. ورنہ کوئی آدمی اپنے جیتنے کے غرض سے آیا ہے اور تکبر اور گھمنڈ کر رہا ہے تو ہرگز ایسے آدمی سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں 312ویں روایت سنن دارمی کے مقدمے میں, سنن دارمی میں 312ویں روایت یہ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل, کہتے ہیں کہ جو اپنے دین کو جھگڑے کا نشانہ بناتا ہے, غرض اپنے دین کو جھگڑے کا غرض بنا لیتا ہے, تو وہ اپنے دین کو بدلتا رہے گا, وہ اپنے دین کو بدلتا رہے گا. جو اپنے دین کو جھگڑے کا نشانہ بنا لے گا وہ اپنے دین کو بدلتا رہے گا. تو اب غور کریں کہ آدمی کا دین بدل سکتا ہے, جھگڑا لڑائی سے, بحث و مناظرہ سے آدمی اپنے دین ہی کو بدل دے گا, اپنے دین کو بدل دے گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لیس الجدال فی الدین بشیء, کہ دین کے اندر جدال کا کوئی حصہ نہیں, دین کے اندر جدال ہے ہی نہیں, دلیل کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہیں. اچھا, سنن دارمی میں اور ایک بات ہے, سنن دارمی کی روایت جو ہے 310 کے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. ان یونس قال كتب الی میمون بن مہران ایاک وخصومة والجدال فی الدین فلا تجادلن عالما ولا جاہلا, اما العالم فإنه يحزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت واما الجاهل فإنه يخثن بصدرك ولا يطيعك. کہتے ہیں
یونس رحمت اللہ علیہ کہ مجھے میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا، مجھے میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا. اس خط میں کیا لکھا تھا؟ کہا انہوں نے کہ جھگڑے سے بچو، دین میں جھگڑا نہ کرو، اور عالم اور جاہل سے جھگڑا نہ کرو، دین میں جھگڑا نہ کرو، اور عالم سے بھی جھگڑا نہ کرو، جاہل سے بھی جھگڑا نہ کرو. کیوں ایسا کہا؟ اور آگے وضاحت فرمایا کہ کیونکہ عالم کے علم کو تیری طرف سے غم پہنچے گا. اگر تم عالم سے جھگڑا کرو گے تو عالم کے علم کو غم پہنچے گا، اور جو تو کرے گا نا وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. عالم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. جو تو اس کے ساتھ جھگڑا وغیرہ کرے گا، عالم تو تیری پرواہ نہیں کرے گا، اس کی علم کو غم ہوگا. اور اگر تو جاہل سے لڑے گا، اگر بحث و مباحثہ کرے گا تو وہ تیرے سینے کو سخت کر دے گا، وہ تیرے سینے کو سخت کر دے گا، اور وہ تیری بات کو نہیں مانے گا. تم کتنوں بولو، جاہل کو لڑو جھگڑو، وہ تیری بات کو مانے گا ہی نہیں. اسی وجہ سے تیرے دل سخت ہو جائے گا. تو اب غور کریں کہ میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ یونس رحمت اللہ علیہ کو خط میں یہ نصیحت کر رہے ہیں لکھ کر کے کہ تم لڑائی جھگڑے سے بچو دین میں، اور تم عالم سے بھی نہ لڑو اور جاہل سے بھی نہ لڑو. تو یہ ہمارے اسلاف نصیحت کیا کرتے تھے. تو حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو آدمی ہدایت پر رہے تو گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ جدال، دین کے اندر لڑائی جھگڑے کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے. معاویہ بن قرہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بہت بڑی بات انہوں نے فرمایا. معاویہ بن قرہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الخصومات فی الدین، دین کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا تحبط الاعمال، اعمال کو برباد کر دیتا ہے. دین کے اندر لڑائی جھگڑے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. تو آدمی کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر یہ فرمایا ہے اتفق علماء السلف من اہل السنہ علی النہی عن الجدال والخصومات فی الصفات، کہ اہل سنت والجماعت میں سے سلف کے علماء نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ دین کے اندر جدال اور خصومات منع ہے. اللہ کی صفات میں جدال، لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ مناظرہ، یہ سب اللہ کی صفات میں منع ہے. اور کہتے ہیں کہ اس میں غور خوص نکتہ چینی یہ بھی منع ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے. اب اور کچھ باتیں ہم لوگ اس کے تعلق سے سنتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے محفوظ فرما لے. امام بربہاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر فرماتے ہیں کہ والکلام والخصومۃ والجدال والمراء محدث یقدح الشک فی القلب ان اصاب صاحبہ الحق والسنہ. فرماتے ہیں کہ علم کلام، مناظرہ، بحث مباحثہ، ہٹ دھرمی اور جھگڑا یہ سب بدعت ہیں. علم کلام، منطق فلسفہ کو علم کلام کہتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ علم کلام والے کو جوتا مارنا چاہیے، علم کلام والے کو جوتا مارنا چاہیے. تو علم کلام جو ہے، امام بربہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کلام، بحث و مباحثہ، ہٹ دھرمی، جھگڑا یہ سب بدعت ہیں. کیوں اتنا روکا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے دل میں شک پیدا کرتے ہیں، یہ دل میں شک پیدا کرتے ہیں. اور کہتے ہیں اگرچہ یہ کرنے والا، علم کلام سیکھنے والا، خصومت، بحث و مباحثہ، ہٹ دھرمی کرنے والا اگر حق کو بھی پہنچ جائے، حق کو پالے، سنت کو پالے، پھر بھی وہ بدعت، اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا اور بدعت ہی رہے گا وہ. تو اتنی بڑی بات ہے. کیوں بولے تو یاد رکھیے ہمارا منہج عقیدہ کو ثابت کرنا، حق کو ثابت کرنا یہ ہے کہ قرآن مجید سے حق کو ثابت کیا جائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کو ثابت کیا جائے، اور اسلاف کے اقوال، صحابہ تابعین کے اقوال اعمال سے ثابت کیا جائے کہ انہوں نے حدیث کو اور قرآن کو کیسے سمجھا. یہ ہمارا عقیدہ ثابت کرنے اور دین کو ثابت کرنے کا طریقہ ہے. اور بدعتی لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟
وہ اپنے خواہشات سے، اپنے منطق سے، فلسفے سے، جھگڑے سے وہ پیش کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا اعلم انہا لم تکن زندقہ ولا کفر ولا شقوق ولا ضلالۃ ولا حیرۃ فی الدین الا من الکلام والجدال والمراء والخصومہ، کہتے ہیں کہ دین کے اندر زندقہ یعنی بے دینی، کفر، شکوک و شبہات اور گمراہی، دین کے اندر حیرت، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، اسی کو دین کے اندر حیرت اور تعجب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بے دینی، کفر، شکوک شبہات، گمراہی اور دین کے اندر تعجب، حیرت کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب پیدا نہیں ہوتے مگر الا من الکلام والجدال والمراء والخصومہ، کہتے ہیں یہ سب پیدا ہوتے ہیں کلام سے، منطق سے، جدال سے، جدال بحث و مباحثہ سے، جھگڑے سے، مناظرہ وغیرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اس سے بے دینی پیدا ہوتی ہے، کفر پیدا ہوتے ہیں، شک شبہات پیدا ہوتے ہیں، گمراہی پیدا ہوتے ہیں، دین میں حیرت اور تعجب پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو ناعلمی سے، جن کے پاس علم پختہ نہیں ہے، وہ لوگ جب مناظرہ کرنے لگتے ہیں تو ان کی حالت دیکھیے گا، وہ شک شبہات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اپنے جیتنے کے لیے کہاں ٹانگ کھینچ کر کے، ادھر سے توڑ موڑ کر کے اور شرعی دلیل کو پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ امام الآجری رحمۃ اللہ علیہ نے الشرعیہ کے اندر ایک بہترین واقعہ کو انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی الحسن، حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، فقال یا ابا سعید تعال اخاصمک، کہا کہ اے ابو سعید آئیے میں آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس کے اندر، کس میں بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہوں؟ فی الدین، دین کے اندر، دین کے معاملے میں آپ سے بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اما انا فقد بصرت دینی، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں دین کو دیکھ چکا ہوں، جانتا ہوں، میرا دین میں جانتا ہوں۔ اگر تم اپنے دین کو کھو دیے ہو تو فلتمس ہو، تم اس کو ڈھونڈ لو، تم اپنا دین کھو چکے ہو، تمہارا دین کیا ہے، تم گمراہ ہو چکے ہو تو ڈھونڈ لو تمہارا دین کیا ہے۔ میں اپنے دین کو جانتا ہوں، میں اپنے دین کو جانتا ہوں، اس میں بصیرت رکھتا ہوں، تم اپنے دین کو کھو چکے ہو، گم کر چکے ہو تو ڈھونڈ لو۔ تو دیکھیے اس آدمی نے کیا کہا تھا، دین میں آئیے بحث و مباحثہ کریں گے۔ دیکھیے دین تسلیم کرنے کا نام ہے، قرآن حدیث میں جو بات آ گئی اس کو تسلیم کرنا ہے، سر جھکا دینا ہے، اس میں دین کے دلائل میں بحث و مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اہل علم کی طرف رجوع کریں، اہل علم کی طرف رجوع کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑا نہیں۔ یہ کیوں کیسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیسے کر دیا، کیوں، کیسے، کس لیے، کس وجہ سے، یہ نہیں چلتا ہے۔ شریعت کی زبان یہ نہیں ہے، اہل بدع کی زبان ہے، گمراہ لوگوں کی زبان ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت دیکھیں جو ایسے چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنایا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4800 کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کے لیے کہ جنت میں اس کے لیے گھر ہوگا جو آدمی حق میں رہنے کے باوجود بھی لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آگے اسی روایت میں یہ بات ہے کہ جنت کے بیچ میں اس کے لیے گھر کی میں ضمانت لیتا ہوں جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، گرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں صحیح، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو اس کی جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا تھا کہ جنت کی بلند حصے میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو خوش خلق ہو، اچھا اخلاق والا ہو۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی اپنی کتاب اصول السنہ کی شرح کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ
والعجب كيف يجتري الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول کہ تعجب ہے کہ ایک آدمی کتنا جری ہمت کیسے کرتا ہے دین کے اندر لڑائی بحث و مباحثہ جھگڑے کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، سورہ غافر کی یہ 4ویں آیت ہے، سورہ غافر کی 4ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، جو کافر ہیں، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں۔ یعنی دین کے اندر اللہ کی آیتوں میں جھگڑنے سے بندہ بہت دور تک جا سکتا ہے، گمراہی میں جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آگے کہا فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَا بِالْآثَارِ وَالْكَفِّ وَالسُّكُوتِ، کہ تم پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ تسلیم کرو، تسلیم کر لو، مان لو، راضی ہو جاؤ، آثار سے راضی ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آثار جو آئی ہوئے، سنتیں جو آئی ہوئی ہیں اس سے راضی ہو جاؤ اور رک جاؤ، چپ رہو۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ شرح السنہ جو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کی شرح کے اندر ایک بہت اہم نقطہ بیان کیے ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کلام، منطق، بحث و مباحثہ، جدال، یہ جو ہے یہ دوسرے جو جماعت کے اندر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نئے کام ہیں، بدعات ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کے اندر لڑائی جھگڑے خصومت کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا اتباع الاہواء، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے، سبب ہے کہ ایک آدمی دین کے اندر، دلیل کے اندر کیوں لڑتا ہے، کیوں بحث و مباحثہ میں اتر آتا ہے، کیوں نہیں مانتا؟ تو کہتے ہیں کہ ہوا، خواہش کی اتباع کرنے کی وجہ سے، خواہش کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں من کان ہواہ تابعا لما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنی خواہش کو تابع کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز کے تابع کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں لا یکون عنده شک ولا مراء ولا جدال، اس کے نزدیک شک نہیں ہوگا، کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، کوئی جدال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ مسلم، کیونکہ وہ تسلیم کرنے والا ہے۔ اب غور کریں، جو آدمی اپنی خواہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز کے تابع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اس کے نزدیک کوئی شک نہیں پائیں گے، کوئی جھگڑا نہیں پائیں گے، کوئی بحث و مباحثہ مناظرہ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30/8 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات کہی ہے کہ تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت آ جائے، جو آدمی اس ہدایت کی اتباع کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے۔ یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 4603 کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراء فی القرآن کفر، کہ قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا یہ کفر ہے، قرآن مجید کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ اور سنن دارمی کے اندر ایک روایت ہے، کہتے ہیں کانا مسلم ابن یسار یقول ایاکم والمراء فإنها ساعة جہل العالم وبها يبتغي الشیطان زلته۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن یسار فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ جھگڑنے سے بچو، جھگڑا کرنے سے، دین کے اندر جھگڑا کرنے سے بچو، کیونکہ وہ عالم کی جہالت کا وقت ہوتا ہے۔ اب اگر کسی سے عالم سے جھگڑا کر رہے ہیں یا عالم جھگڑ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ عالم کی جہالت کا وقت ہوتا ہے۔ جب کوئی عالم جھگڑا کر رہا ہے، دلیل آ جانے کے بعد حجتیں قائم کر رہا ہے، تو وہ عالم کی جہالت کا وقت ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اسی دوران میں شیطان عالم کی غلطی تلاش کرتا ہے، غلطی تلاش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ غلطی کر دے شیطان، اور شیطان اتنا خطرناک ہے کہ غلطی کروا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے
ایک عالم کی غلطی عقیدے وغیرہ میں، اگر کوئی بڑا عالم غلطی کر دے، اس کے پیچھے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ صحیح دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف نے اتنی تاکید فرمائی ہے۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنن دارمی کی روایت جو ہے یہ 410 کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بہت اہم باتیں تھی، اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی جو بات کہی ہے، وہ اتنی بڑی بات کیوں کہی ہے، میں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور کچھ باتوں کو جمع کیا۔ دیکھیے ایک چیز اور میں یہ کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیحہ کے اندر ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے اسنادہ صحیح رجالہ ثقات، کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کے راوی ثقات ہیں۔ اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نکالا ہے، لایا ہے مسند الشامین کے اندر، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجادلوا بالقرآن ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض فوالله ان المؤمن ليجادل بالقرآن فيغلب وان المنافق ليجادل بالقرآن فيغلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے جھگڑا مت کرو، قرآن کے ذریعے سے جھگڑا مت کرو، اور اللہ کی کتاب کی آیت کو دوسری آیت سے مت جھٹلاؤ، ایک آیت کو دوسری آیت سے مت جھٹلاؤ۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، یعنی ہار جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا یعنی جیت جائے گا۔ منافق قرآن مجید کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو وہ غالب آ جائے گا۔ تو اب کتنا بڑا نقصان ایک مومن کو ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید کے ساتھ مومن جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا۔ اگر منافق سامنے جھگڑا کر رہا ہے مومن سے تو وہ اپنے زبان وغیرہ سے وہ مغلوب کر دے گا مومن کو، تو کتنا بڑا شک شبہات کی دنیا میں چلا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا کہ قرآن کے ساتھ جو ہے قرآن کے ذریعے سے جھگڑا مت کرو، ایک آیت کو دوسری آیتوں کے ذریعے سے جھٹلاؤ مت۔ بہت سارے لوگ آیتوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو ایک آیت اور دوسری آیت میں ان کو ٹکراؤ نظر آتا ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتے اور کہتے ہیں یہ آیت تو میرے دماغ میں نہیں آتی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حکم ہے، اور اس حکم ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حکم میں کتنے لوگ نماز کو چھوڑ دیے لا تقربوا الصلاۃ کی وجہ سے، کہ نماز کے قریب مت جاؤ، آگے کی آیت نہیں پڑھتے، آگے کا ٹکڑا نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے 80 سے زیادہ جگہ جو قرآن مجید میں کہا اقیموا الصلاۃ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے بہت سارے لوگ ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر دوسری آیت کو ٹکراؤ ان کو نظر میں آتی ہے اور دکھائی دیتا ہے کہ ٹکراؤ ہے، اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اکثر اہل بدع اسی طریقے سے دین کے اندر بدعت قائم کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ اور آخر میں ایک بات، الابانہ ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اور سنن دارمی کے اندر، اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان علم کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ دونوں فرماتے ہیں، انہما قالا، دونوں فرماتے ہیں لا تجالسوا اصحاب الاہواء، خواہش پرست لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ولا تجادلوہم، اور ان سے لڑائی جھگڑے بھی مت کرو، ولا تسمعوا منہم، اور ان سے کچھ سنو بھی مت، اہل اہوا سے، اہل اہوا خواہش پرست لوگ۔ اور یاد رکھیے ہمارے اسلاف جو اہل اہوا کہتے تھے وہ بدعتی لوگوں کو کہتے تھے، بدعتی لوگوں کے ساتھ دین کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی بدعتی آدمی دین کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے چاہتا ہے، حق کی طرف راغب ہے، حق کی طرف مائل ہے، تو ان کو دلیل بتایا جائے، مانے تو مانے ورنہ اپنا کام دیکھے۔ یہ سب باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر آگے بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی بدعات، خرافات، رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہمیں
بچا لے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اسلاف کے طریقے، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔